لوگوں کے پاس ہونا چاہیے. جب آپ کو وہ کہے نا ایگزامینر، سب سے پہلے تو یہ چیز سیکھ لے when the examiner say کہ ایگزامن دا پیشنٹ فار تھائرائڈ لمپ. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک پانی کا جو ہے نا کوئی بھی فار ایگزامپل یہ کہ گلاس ہونی چاہیے. اگر یہ گلاس آپ کے پاس نہ ہوا، آپ کو تھائروگلوسل ڈکٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو یہ گلاس آف واٹر آپ کی ایک مارکس بڑھا دیتی ہے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ اگر وہاں پہ واٹر اویلیبل نہیں ہے، آپ سر سے پوچھے کہ سر مجھے پانی مل سکتی ہے کہ نہیں. کلیئر ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے یہ ارینج کر، یہ ہے پریپریشن آف دا ایگزامینیشن. چیسٹ کی اپنی ہے، ایبڈومن کی اپنی ہے. تھائرائڈ کے لیے ہم ایک گلاس آف واٹر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس اسٹیٹوسکوپ ہونا چاہیے، کیونکہ اسٹیٹوسکوپ کے ذریعے ہم تھائرائڈ کیا چیک کرتے ہیں؟ بروئی چیک کرتے ہیں. کلیئر ہے؟ پھر اس میں جو آپ کو امپورٹنٹ کوشچن آئے گی ایگزام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہاں سے سر یہ پوچھے گا کہ دیکھیں اسٹیٹوسکوپ جب بھی لے کے جاؤ گے تو وہ بہت مہنگا والا نہیں. ٹھیک ہے نا، عام سا اسٹیٹوسکوپ لے جائے، ایگزام پاس کرے ہاسپٹل کے لیے، پھر نیا لے لے. لیکن وہ اسٹیٹوسکوپ لے جائے جس پہ آپ کا کمانڈ ہو. اب دیکھیں لیٹمین الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ نارمل الگ ہوتی ہے، پھر اس کے اپنے اپنے پارٹس ہوتے ہیں. کبھی کبھار سر آپ سے پارٹس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، تو وہ اسٹیٹوسکوپ لے جائے جس کا پہلے آپ کو پارٹس کا پتہ ہو. کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو یہ سمپل اسٹیٹوسکوپ ہے، بالکل سمپل اسٹیٹوسکوپ ہے. اس میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو پارٹ ہے نا، یہ ڈائلیٹڈ پارٹ ہے، بہت براڈر پارٹ ہے، اور یہ نیرور پارٹ ہے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ اسٹیٹوسکوپ کا جو بالکل براڈر پارٹ ہے اس کو ڈائفرام کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائفرام. تو ایک پوائنٹ یہ یاد رکھے، دس کارڈ ڈائفرام آف اسٹیٹوسکوپ. اس کو ہم کہتے ہیں بیل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیل، BELL. یہ بیل آف دا اسٹیٹوسکوپ ہے، اور یہ کیا ہے؟ ڈائفرام ہے. کچھ اسٹیٹوسکوپ کے اندر یہاں پہ ایک چھوٹی سی مطلب یہ ہے ہارڈ ایریا ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ پائپ اٹیچ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ ہے. کچھ اسٹیٹوسکوپ میں یہاں پہ ہارڈر ایریا ہوتا ہے. دیکھ اس میں بھی یہ ہارڈر ایریا نظر آتی ہے کہ نہیں؟ یہ جو اسٹل لائک ایریا ہے اس کو سٹیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سٹیم. اس سٹیم کے ذریعے یہ بیل ڈائفرام سپورٹڈ ہے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلی بات یاد رکھے، دس پارٹ آف دا اسٹیٹوسکوپ از کالڈ ڈائفرام، دس پارٹ از کالڈ بیل، اور اس کے نیچے سٹیم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سٹیم. اس کی طرف آتے ہیں، یہ والا جو پارٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو بلیک پارٹ ہے، بلیک، یہ دیٹ از کالڈ ایئر پیسز. یہ ہم ایئر میں ڈالتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایئر پیسز. کلیئر ہے؟ اور پھر اس ایئر پیسز کے ساتھ یہ جو لگی ہوئی ہے اس کو ہم ایئر ٹیوبس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایئر ٹیوبس. تو دیز آر ایئر ٹیوبس اینڈ دیز آر ایئر پیسز. کلیئر ہے؟ اور یہ اس پورے لمبے ایریا کو ٹیوبنگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹیوبنگ. اس پہ آپ لوگ اس طرح زور لگائیں گے، سافٹ ہے، ٹیوب جیسا ہے، پائپ جیسا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیوبنگ کہتے ہیں. تو دیز آر کالڈ پارٹس آف اسٹیٹوسکوپ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلے اگر کسی نے پڑھا نہیں ہو، وہ اسٹیٹوسکوپ ادھر لگا کے چلا جاتا ہے، سر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو یہ بتاؤ اس کے پارٹس کیا ہے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وٹ ایور یو شوڈ ہیو ان یور ہینڈ یو شوڈ نو اباؤٹ دیٹ، کہ میرے پاس ہے کیا چیز، کل کو اس میں وائیو آ جائے تو میں نے آنسر کیا کرنا ہے. سر آپ کو یہ پوچھے گا جب ہم پھر کارڈیو واسکولر ایگزامینیشن کریں گے، اس میں کچھ مرمرز ایسی ہے جو ہم بیل سے سنتے ہیں، کچھ مرمر ایسی ہے جو ہم ڈائفرام سے سنتے ہیں. پھر کون کون سی مرمر بیل سے سنتے ہیں، کون کون سی ڈائفرام سے سنتے ہیں، وہ مائٹرل سٹینوسس ہے، والوولر ریگرجیٹیشنز ہیں، وہ ہم کارڈیو واسکولر میں پڑھیں گے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے، پھر سے سن لے، دس براڈر پارٹ آف دی اسٹیٹوسکوپ از کالڈ ڈائفرام. یہ ڈائفرام ہے. یہ جو ایریا ہے اس کو بیل کہتے ہیں، اس کے نیچے والے پارٹ کو سٹیم کہتے ہیں. یہ ٹیوبنگ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیوبنگ. ٹھیک ہے، TUBING، ٹیوبنگ ہے. یہ ہمارے پاس ایئر ٹیوبس ہے اور یہ ایئر پیسز ہے. بس یہ پارٹس ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اسٹیٹوسکوپ کی پارٹس ہے. دوسری بات یہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا رائٹ سائڈ ہے، تو اگر میں اس طرح کندھے پہ اسٹیٹوسکوپ رکھتا ہوں تو اس کا کون سا پارٹ کس سائڈ پہ آنا چاہیے؟ کچھ لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. اس میں کوئی میٹر نہیں کرتا، چاہے آپ ادھر سے اس طرح لگائیں، چاہے فار ایگزامپل اس کو الٹا کر کے ایسے لگائیں. کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو ایسا سچ اکارڈنگ ٹو دی امریکن ہارٹ ایسوسیشن، اس میں کوئی ایسا کچھ سچ نہیں ہے. لیکن بیسٹ وے یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ہم اس طرح ڈال کے جاتے ہیں. اس کا ایک وجہ ہے کہ 2/3 آف دا ہارٹ یہ کس سائڈ پہ ہوتا ہے؟ لیفٹ سائڈ. بیکاز دس پارٹ لسن یور ہارٹ انیشیلی. کلیئر ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے لے کے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ اس کو الٹا بھی کریں
ایسا نہ ہو کہ ایک بات کی وجہ سے وہاں پہ آپ ٹینشن لے لیں اور اس کی وجہ سے فیل ہو جائے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ بالکل آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا, ریلیکس ہو کے جانا ہے. اسٹیٹوسکوپ کا بیسٹ حل یہ ہے کہ جب آپ لوگ کے پاس اوورال ہوگی نا اپرون, اس کی جو جیب ہے اس کے اندر اس کو ڈال دیں. کلیئر ہے کہ نہیں؟ یہ بھی بیسٹ طریقہ ہے. یا اسٹیٹوسکوپ کو اس طرح فار ایگزامپل ایک صحیح طریقے سے مینر کے ساتھ ہاتھ میں رکھے اس طرح. کلیئر ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کندھے پہ رکھے تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو یا تو جیب میں ڈالیں اوورال کی, یا اس کو ہاتھ میں پکڑے, یا کندھے پہ رکھے, تینوں نو پرابلم. کلیئر ہے کہ نہیں؟ یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کر, یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھ لیں. کلیئر ہے؟ تو اسٹیٹوسکوپ کی آپ لوگوں نے پارٹ سیکھ لی, پھر اسٹیٹوسکوپ پکڑنے کا طریقہ کیا ہے یا اس کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ لوگ کا کلیئر ہو گیا. اب آپ کو جناب ایگزامینر نے یہ بولا ہے کہ ایگزامن دا پیشنٹ فار تھائرائڈ لمپ. ٹھیک ہے, اب آ جائے, ادھر بیٹھ جائے, آ جائے آ جائے آ جائے یار, میں کیا ہے, آپ کو بہت سے لوگ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا, ادھر بیٹھ جائیں, بس بیٹھ اس طرح. ہاں آگے دیکھیں, یہ پیشنٹ ہے جناب, اس کی ہم نے تھائرائڈ لمپ کی کیا کرنی ہے, ایگزامینیشن. اب آپ لوگ ایسا ذہن میں رکھے کہ اسٹیشن سے. کلیئر ہے؟ اسی طرح ایک بندہ بٹھایا ہوگا اور ایگزامینر کہے گا ایگزامن دا پیشنٹ فار تھروٹ یا تھائرائڈ لمپ. کلیئر ہے؟ آپ ایز اے ڈاکٹر آتے ہیں, ٹھیک ہے, سب سے پہلی کام جو آپ لوگوں نے کرنا ہے, آپ لوگوں نے جا کر وہاں پہ سینیٹائزر رکھا ہوتا ہے. ان لوگوں نے کیا رکھا ہوتا ہے, سینیٹائزر. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. سب سے پہلے ہاتھ کو سینیٹائز کرنا ہے. گلوز تو ہم ویسے پریونشن کے لیے رکھتے ہیں, لیکن گلوز نہیں پہنے, وہاں پہ کیا کرنا ہے, سینیٹائز کرنا ہے. آپ سینیٹائزر لے لے, دیکھیں ہاتھ اس طرح کرے, سینیٹائزر کا طریقہ یہ ہے, پھر ایسے کرے اور پھر اس طرح کریں. دس از دا وے ہاؤ یو ول سینیٹائز یور ہینڈ. تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, سینیٹائزر. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات ہے. سینیٹائز کرنے کے بعد آپ پیشنٹ کے سامنے فیس ٹو فیس آتے ہیں. آپ کا بھی اسٹول ہوگا, چیئر ہوگا, پیشنٹ کا بھی چیئر ہوگا. سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ فرنٹ سے لینی ہے, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ رکھنا ہے پیشنٹ کے ساتھ. کلیئر ہے کہ نہیں؟ پیشنٹ کے پاس آپ آئے, آپ لوگ کو نظر آتی ہے نا, ٹھیک ہے, آپ پیشنٹ کے پاس آئے, پیشنٹ کو آپ بتائے کہ السلام علیکم جی, میرا نام ڈاکٹر صادق ہے, میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جو آپ کی گلے کا معائنہ کر رہی ہے. آج پروفیسر صاحب نے آپ کی گلے کی سوزش کا معائنہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے. جی آپ کا نام کیا ہے, آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی سمر صاحب, اس معائنے کے دوران میں بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہو. پھر بھی اگر آپ کو معائنے کے دوران کہیں پہ درد ہو یا گٹن محسوس ہو رہی ہو, آپ مجھے بتا سکتے ہیں, میں اپنا معائنہ روک دوں گا. ٹھیک ہے, اوکے جی. اس معائنے کے دوران, اس معائنے کو بہتر بنانے کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے دوران ہم دیکھ کے بھی معائنہ کریں گے, ہاتھ لگا کے بھی معائنہ کریں گے, اور آپ کی فرنٹ سائڈ, بیک سائڈ, دائیں بائیں جا کر ہم نے معائنہ کرنا ہے آپ کی گلے کا. تو امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے سمر صاحب بہت شکریہ, میں اپنا معائنہ شروع کرنے جا رہا ہوں. دیکھ یہ انٹروڈکشن آپ لوگوں نے فلو میں بتانا ہے بالکل. ٹھیک ہے نا, اس میں رکنا نہیں چاہیے کہ یہ فلو ہے بالکل, 1 منٹ بھی نہیں ہوا ابھی تک. ٹھیک ہے, یہ پریکٹس ہے ساری نا. وہ آپ کے پاس گیا, سمر صاحب میں اپنا معائنہ شروع کرنے جا رہا ہوں. تو پہلے کیا سٹارٹ کریں گے, انسپیکشن. کیا سٹارٹ کریں گے, انسپیکشن. چلے جی, یہ پیشنٹ بیٹھا ہے, دیکھیں آپ نے اس طرح کرنا ہے, پیشنٹ کی بالکل فرنٹ لائن میں دیکھنی ہے. آپ اس کو کمانڈ بھی دیتے رہے, سمر صاحب تھوڑا سا اوپر دیکھے, بس بہت شکریہ. اس کو بتانے کہ بہت شکریہ, اس کو رسپیکٹ ملنی چاہیے کہ جو کر رہے اس کی رسپیکٹ اس کو ملنی چاہیے. اب اس کو سمر صاحب تھوڑا سا آپ اوپر کی طرف دیکھیں, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, اوکے. دیکھیں آپ نے ایسا کرنا ہے, ایسی چیزیں, ایسا مطلب ڈرامہ کرنا ہے کہ بندے کو پتہ چلے کہ ایگزامن کر رہے ہیں تھروٹ کو. کلیئر ہے, ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں. پھر سمر صاحب اپنے بائیں کی طرف, ٹھیک ہے, ہاں اپنے دائیں کی طرف دیکھیں. یہ ہم نے اوپر بھی کرنا ہے تھروٹ کو, دائیں بھی کرنا ہے اور بائیں بھی کرنا ہے. اب اس کا ایک وجہ ہے, یہ جو ایریا ہے یہ چن ہے, دیٹ از کالڈ چن. یہاں پہ فرنٹیلس مسل ہوتا ہے, نیچے کی طرف آتا ہے. اس مسل کے سیدھ میں اگر ہم نیچے آ جائے, یہاں پہ یہ اسٹرنل اینگل ہے. یہ کون سا ہے, اسٹرنل اینگل. اس اسٹرنل اینگل کے یہ چن ہے, یہ مڈ لائن جو ہے اس کی جو 2/3 ہے, یہاں پہ تھائرائڈ گلینڈ ہے. یہاں پہ کیا ہے, تھائرائڈ گلینڈ. اور یہاں پہ ٹریکیا ہے نا, تو ٹریکیا کی دونوں سائڈ پہ تھائرائڈ لوب ہے, ایک لیفٹ سائڈ پہ اور ایک رائٹ. تو جو سویلنگ ہے, لمپ ہے, یہ ایک سائڈ کی بھی ہو سکتی ہے اور دوسری سائڈ کی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے نیک کو صرف سامنے سے دیکھنا ہے کہ لیفٹ رائٹ بھی دیکھنا ہے. لیفٹ رائٹ دیکھنا ہے کہ جو لمپ ہے وہ پریڈومیننٹلی لیفٹ سائڈ کا ہے یا رائٹ سائڈ کا ہے. یہ جو ہم نے کہنا ہے کہ دائیں دیکھیں یا بائیں دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وی شوڈ لک فار یونیلیٹرل سویلنگ, آئدر لیفٹ سائڈ تھائرائڈ اور رائٹ سائڈ تھائرائڈ. یہ بات ضرور یاد رکھیں. کلیئر ہے کہ نہیں؟ ہم نے یہ کمانڈ اس کو دی دے
دیکھیں پھر سے میں آپ لوگ کو اس طرح سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جائے، پھر میں 3 منٹ میں کرواؤں گا بعد میں، کلیئر ہے کہ نہیں؟ اوکے، آپ اوپر چیت کی طرف دیکھیں، بہت شکریہ، دائیں کی طرف دیکھیں، بہت شکریہ، اب بائیں کی طرف دیکھیں، بہت شکریہ، ٹھیک ہے، اوکے۔ اب سمر صاحب اپنی ہاتھوں کو ایسے کریں، اب اس نے ہاتھ پہ ایسے کیا، یہاں پہ ایگزامینر رکا سکتا ہے، what you look for fine tremors، کس کے لیے دیکھ رہے؟ فائن ٹریمر، اگر فائن ٹریمرز ہے اٹ از اے کیس آف ہائپر تھائرائڈزم، یہ ہائپر تھائرائڈزم ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ فائن ٹریمر۔ اور ایک بیسٹ جو آپ لوگوں کو بات بتانی ہے، آپ لوگوں نے اپنے ساتھ تھائرائڈ لمپ کے لیے ایک گلاس واٹر ہونی چاہیے اور ایک پیس آف پیپر ہونا چاہیے، ٹیشو پیپر کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ آپ اس کو بتائیں کہ سمر صاحب اپنی ہاتھ کو جو ہے نا اس طرح کرے، آپ نے بتانا کہ کیسے کرنا، اس طرح کرے، وہ ایسے کرے گا، آپ اس کے ہاتھ پہ پیپر رکھیں، کیا رکھیں؟ پیپر، اور پیپر کی اگر فار ایگزامپل نارمل فلیکرنگ ہو رہی ہے اس کا، اور یہ فلیکرنگ اچھی خاصی تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب دیٹ از کالڈ وچ ٹریمر؟ فائن ٹریمر، اس کا کہتے ہیں فائن ٹریمر۔ ایک ہوتی ہے ریسٹنگ ٹریمر، ایک کیا ہوتا ہے؟ ریسٹنگ ٹریمر، بوڑھے لوگوں کے اندر بیٹھے بیٹھائے ٹریمرز ہوتی ہے، وہ پارکنسن ڈیزیز کے اندر ہوتا ہے، کس کے اندر؟ پارکنسن ڈیزیز۔ تو پارکنسن ڈیزیز پیشنٹ کے اندر ریسٹنگ ٹریمر ہوتی ہے، لیکن ہائپر تھائرائڈ پیشنٹ میں فائن ٹریمر ہوتی ہے۔ یہ اتنی مائنیوٹ ٹریمر ہوتی ہے، اگر پیشنٹ ایسے ہاتھ کرے پتہ نہیں چلتا، جب تک اس پہ ہم کوئی باریک چیز نہ رکھے، اس کی فلیکرنگ سے ہم پتہ چلاتے یہ کون سی ٹریمر ہے؟ فائن ٹریمر ہے۔ تو فائن ٹریمر کو دیکھنے کے لیے ہم پیشنٹ کی ہاتھ پہ کوئی پیپر رکھتے ہیں اور اس کی وائبریشن دیکھتے ہیں، کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہم نے دیکھ لیا، پھر اس کو کہے ایسے کرے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے پیپر رکھ لیا ٹو سی فار فائن ٹریمر، پھر اس کو اپنے ہاتھ کو الٹا کریں۔ اب ہاتھ کو الٹا کرنے سے اگر اس میں سویٹنگ ہے تو پھر یہ ہائپر تھائرائڈزم ہے، اگر کورس اور مطلب اس طرح کوئی ڈل ٹائپ سکن ہے تو پھر یہ ہائپو تھائرائڈزم ہے۔ تو دیکھیے ساری انسپیکشن ہے کہ نہیں، پھر پیشنٹ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اپنے نارمل پہ جائیں۔ اب میں آپ کی آنکھوں کا معائنہ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، پھر اس کی پیشنٹ ایسا ہی ہوگا، اس کو کہو کہ آگے کی طرف دیکھے، جلدی اس کی رائٹ سائڈ پہ آ جائے اور اس کی آنکھوں میں اس طرح دیکھے۔ ہم آنکھوں کو سائڈ سے دیکھتے ہیں، سامنے سے پتہ نہیں چلتا، بیک سائڈ سے اتنا پتہ، سائڈ سے دیکھتے، اگر اس کی جو آئی بال ہے، یہ جو سکلیرا ہے وائٹ پارٹ، اگر اس کی لوور آئی لڈ سے وہ باہر کی طرف گئی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ایکزوپتھلمس، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ایکزوپتھلمس ہے، تو یہ باہر کی طرف گئی ہوگی کہ اندر کی طرف؟ باہر، ایکزوپتھلمس پروٹروڈنگ دا آئی بال آؤٹ ورڈ، ہم نے ادھر دیکھ لیا فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اس کو کہنا ہے کہ بہت شکریہ، آپ نے اسی طرح رہنا، آگے کی طرف دیکھ، پھر دوسری سائڈ پہ بھی جائیں گے۔ تھائرائڈ لوب ایک ہے کہ دو؟ وین ایور یہ پیئرز میں ہوتا ہے نا، جوڑے میں، وین ایور دیر از پیئر یو شوڈ کمپیئر، یہ چیز یاد رکھیں، باڈی میں جب کوئی چیز پیئر ہو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کمپیئر کرنا ہے۔ تو لیفٹ سائڈ کے ساتھ رائٹ کو بھی دیکھنا ہے، تو اگر اس سائڈ کی ایکزوپتھلمس ہے اس سائڈ کی نہیں ہے تو پھر یہ لیفٹ سائڈ گریوز ڈیزیز ہے، یہ لیفٹ سائڈ ہائپر تھائرائڈزم ہے، دونوں سائڈ کی ہے تو بائی لیٹرل گریو ڈیزیز ہے، یا بوتھ سائڈ کی ہائپر تھائرائڈزم ہے۔ تو ہم نے آنکھوں کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اس میں ایکزوپتھلمس ہے کہ نہیں ہے۔ اب پاکستان کے اندر اگر آپ لوگوں نے کہنا، اب اس کو بتانا ہے کہ سمر صاحب صرف یہ کرواتے نہیں ہے، صرف بتانا ہے کہ آپ اپنے فار ایگزامپل جو لوور لم ہے اتنا ایکسپوز کریں نی جوائنٹ تک، کتنے تک؟ نی۔ سر کہے کہ کیا کرنے لگے آپ تو تھائرائڈ کی کر رہے، یہ کیا ہے؟ یہ پری ٹیبیل ایڈیما دیکھتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ پری ٹیبیل ایڈیما وچ از سائن آف گریوز ڈیزیز۔ تو گریوز ڈیزیز کی دو سائن ہے، پری ٹیبیل ایڈیما اینڈ ایکزوپتھلمس، کلیئر ہے؟ یہ پوائنٹ ہے۔ پھر ادھر دیکھیں، آپ اس کو یہ بتائے کہ سمر صاحب یہ پانی صحیح ہے، ہاں صاف ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم پھر یہ کہیں گے کہ اس کو بتائیں گے کہ سمر صاحب یہ پانی پی لے اور اس کو ہولڈ کرے، اس کو ماؤتھ میں ہولڈ کرے، ایک گونٹ لے لے اور ہولڈ کرے، دیکھ اس نے ہولڈ کیا، ہاں اب سوالو کریں۔ تو ہم پھر نیچے دیکھتے ہیں اگر جو سویلنگ ہے وہ سوالو کرنے سے بہت اپ ڈاؤن جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ تھائروگلوسل ڈکٹ سسٹ ہے، اور اگر وہ بالکل فیکس ہے تو پھر یہ کوئی تھائرائڈ کینسر ہو سکتی ہے۔ پھر اس کہتے ہیں مہربانی، بہت شکریہ، ٹھیک ہے، اس سے گلاس لے کے ادھر رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے سیکھ لیا، ہم نے گلاس آف واٹر دے دی، اور جناب ہم نے انسپیکشن میں یہ سارے چیزیں دیکھ لی ہیں۔ انسپیکشن میں 2-3 چیزیں ہیں تھائرائڈ کے لیے، نیک کو پراپر دیکھیں، سامنے سے دیکھیں، لیفٹ سے دیکھیں اور رائٹ سے دیکھیں۔
اس کے بعد ہم ٹریمرز دیکھتے ہیں، اس کے لیے فائن کوئی پیپر وغیرہ رکھے اور فائن ٹریمر چیک کریں. پھر ہاتھ پہ پسینہ دے کے یا کورس ہینڈ دے کے، کورس ہینڈ ہائپوتھائرائڈزم ہے اور جو سویٹنگ ہینڈ ہے وہ کیا ہے؟ ہائپر تھائرائڈزم ہے. یہ جلدی چیک کیا. اگر کسی نے کرنا ہے تو سر سے پوچھے کہ سر وی شوڈ لک فار پریٹیویل ایڈیما ایز ویل. کلیئر ہے؟ پھر لیفٹ سائڈ پہ جلدی جائے اور رائٹ سائڈ پہ جلدی آئے اور اس سے ہم کیا چیک کرتے ہیں؟ ایکزوپتلمس چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب انسپیکشن ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ختم. دیکھیں یہ ادھر تو کیمرہ ہے لیکن ادھر آپ لوگ کھڑے ہوں گے نا سامنے بالکل. ٹھیک ہے، پیشنٹ کو بتایا کہ سمر صاحب اب میں ہاتھ لگا کے آپ کی جو سوزش ہے گلے میں اس کا معائنہ کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بالکل درد نہ ہو، پھر بھی اگر آپ کو درد ہو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. وہ کہے گا جی ٹھیک ہے. اس کو بتایا کہ سمر صاحب میں آپ کی گلے کی پچھلے والے حصے سے بیک سائڈ سے معائنہ کر رہا ہوں. تو آپ لوگوں نے پیشنٹ کے بیک سائڈ پہ جانا ہے. کدھر جانا ہے؟ بیک سائڈ پہ. بیک سائڈ پہ آ گئے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ آپ لوگوں نے ان تین فنگر کا جو ہے نا کام لینا ہے. یہ جو میڈل ہے، رنگ ہے اور لٹل فنگر ہے. یہ تین فنگر ہم دیکھیں، ایک فنگر جو ہے انڈیکس یہ ان فرنٹ آف دا ایئر رکھتے ہیں. کدھر رکھتے ہیں؟ ان فرنٹ آف دا ایئر. یہاں پہ ہے پری آریکولر لمف نوڈ. کون سا ہے؟ پری آریکولر لمف نوڈ. دس پارٹ آف دا ایئر از کالڈ آریکل. تو یہ آریکل کے سامنے ہے تو یہ کیا ہے؟ پری آریکولر. یہ جو تم ہے، تم یہ بیہائنڈ دا ایئر رکھنا ہے. یہ پوسٹ آریکولر لمف نوڈ ہے. کون سا ہے؟ پوسٹ آریکولر. تو دیکھیں میں نے یہ دیا. اب کتنی فنگر رہ گئی؟ 3. یہ جو 3 ہے یہ آپ نے نیک میں اس طرح کرنا ہے. کلیئر ہے؟ تو دیکھیں یہ سروائیکل لمف نوڈ ہے نیچے. سروائیکل کے ساتھ نیچے جاتے ہیں اور نیچے یہ سٹرنم کے ساتھ یہ جو کلیویکل ہے، کلیویکل اس کے اوپر اس طرح بس آپ نے 2-3 اس طرح فنگر رکھنی ہے. سپرا کلیویکولر لمف نوڈ دیکھتے ہیں. کون سا دیکھتے ہیں؟ سپرا کلیویکولر. آپ لوگوں سے تو وہ کرواتے نہیں ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو. تو پری آریکولر لمف نوڈ، پوسٹ آریکولر لمف نوڈ اینڈ سروائیکل لمف نوڈ. یہ کون سا ہے؟ سروائیکل. پھر سروائیکل کے ساتھ یہ جو انگلی نیچے جا رہی ہے تو اس کے ساتھ یہ تھوڑی سی آگے لے جائے. یہ سب مینڈیبولر لمف نوڈ ہے. کون سی ہے؟ سب مینڈیبولر. یہ جاس کے نیچے ہے تو سب مینڈیبولر ہے. پھر نیچے آتے ہیں، اس کو چھوڑتے رہنا. پھر نیچے اس طرح آتے ہیں اور نیچے آ کر یہاں پہ جو کلیویکل کے بو ہے سپرا کلیویکولر لمف نوڈ ہے. اب اگر لمف نوڈ آپ کو پالپیٹ ہو گیا، یہاں پہ آپ کو لگا کہ یار یہاں پہ ایک بال لائک پالپیبل ہے، تو پھر پیشنٹ کو دیکھے کہ اس کو پین ہے کہ نہیں. پھر اس پالپیبل بال کی کنسسٹنسی دیکھے کہ ہارڈ ہے کہ سافٹ ہے، اور اس کی موبیلٹی دیکھے کہ وہ فکس ہے کہ موبائل ہے. یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم لمف نوڈ کی بات کرتے ہیں. پھر جو سویلنگ کے ساتھ پیشنٹ آئے ہیں اس سویلنگ پہ اس طرح ہاتھ رکھے. ٹھیک ہے، مطلب یہ جو 2 انگلی ہے زیادہ یوز ہوتی ہے، اس کے ساتھ سپورٹ میں یہ بھی دے سکتے ہیں. پھر وہ سویلنگ، اب دیکھیے لیفٹ سائڈ ہے اور یہ کون سا ہے؟ رائٹ. یہ جو ایریا ہے نا یہ جس کو ہم کہتے ہیں ایڈم ایپل. کلیئر ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل فرنٹ مڈ میں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ پیشنٹ کو اس طرح پالپیٹ کرتے رہے اور دس پالپیشن ول شو یو دیٹ دا سویلنگ از فارم سافٹ، جس طرح لمف نوڈ ہم نے کیے ہیں. اور یہ ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ ہارڈ ہے یا موبائل ہے کہ نہیں ہے، یا پیشنٹ کو ٹچ کرنے سے پین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کلیئر ہے؟ پیشنٹ یہاں پہ کہے گا نہیں ڈاکٹر صاحب بہت پین ہو رہا ہے. آپ نے اسی ٹائم پہ اپنی ایگزامینیشن روکنی ہے. پیشنٹ کو پھر سے یہ چیز بتانی ہے کہ میں اپنا معائنہ پھر سے سٹارٹ کر رہا ہوں. وہ کہے گا نہیں نہیں مجھے پین ہو رہا ہے. آپ اس کو بتائے کہ اگر ہم اس طرح معائنہ نہ کریں آپ کی بیماری کی تشخیص میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ کوئی ایسی بہت زیادہ مسئلہ ہو اور آپ ایک کوئی کمپلیکیشن میں نہ چلا جائے. اوکے ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے، تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں پالپیشن. بس آپ لوگوں نے پالپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نیک وغیرہ تو پالپیشن میں لمف نوڈ ہم نے چیک کیے ہیں اور ساتھ میں اس چیز کی کیا کر رہے ہیں؟ سویلنگ. جو سویلنگ کے ساتھ پیشنٹ آئے ہیں اس کو ہم پالپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سویلنگ پالپیٹ کرنے کے بعد جو 2 چیزیں ہم نے بیک سائڈ سے کرنی ہے. پھر آ کے فرنٹ سائڈ سے جو پیشنٹ کی یہ جگہ ہے دیکھیں سن لیں، یہ یہاں پہ یہ اس کا سٹرنل اینگل ہے. یہاں پہ ایک کیویٹی ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ ایک کیویٹی ٹائپ ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں یہ جو انڈیکس فنگر ہے، انڈیکس، اور جو رنگ فنگر ہے، انڈیکس فنگر اس سٹرنم کی ایک سائڈ پہ رکھے اور یہ انڈیکس فنگر دوسری سائڈ پہ رکھے. تو کون سا فنگر درمیان میں رہ گیا؟ میڈل. اس میڈل پہ آپ ٹریکیا کو پالپیٹ کریں. اس پہ کس کو پالپیٹ کرتے ہیں؟ ٹریکیا کو. میں پھر سے بتا رہا ہوں، ادھر دیکھیں آپ لوگ تھوڑا سا ادھر آ جائے سارے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ ادھر دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو پالپیٹ دا ٹریکیا. تو ہم سٹرنم کی ایک سائڈ پہ انڈیکس فنگر رکھتے ہیں، دوسرے سائڈ پہ رنگ فنگر، اور جو میڈل والا ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کی جو ٹریکیا، اب ٹریکیا پالپیٹ ہوتی نہیں ہے
لیکن اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا زور دے دے اور پیشنٹ جو ہے نا فیل اس کو پین بھی نہیں ہے اور یہ تھوڑا سا اندر کی طرف جائے، اس کا مطلب ٹریکیا یہاں سے کیا ہو چکی ہے، ڈیویٹ ہو چکی ہے. اور اگر آپ زور دے رہے لیکن زیادہ اندر ڈپریشن نہیں ہے تو پھر ٹریکیا انٹیکٹ ہے. ہم کنفرم تو ایکس رے سے کرتے ہیں لیکن وی کین سی ٹریکیل ڈیویشن آن دس وے. سو انڈیکس فنگر آن ون سائڈ، رنگ فنگر آن another side and palpate the trachea on your middle finger. کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو ہم ٹریکیل ڈیویشن کو چیک کرتے. لیکن ایک چیز جس سے ایگزامینر بہت خوش ہوتا ہے، when you touch the patient کوشش کرے کہ آپ پیشنٹ کی فیس کو دیکھیں. اگر پیشنٹ کی فیس پہ ایکسپریشنز آ رہی ہے کہ سم ٹائم دا پیشنٹ فیل پین لیکن وہ ہمیں بتا نہیں سکتا، تو اگر فار ایگزامپل اس کی فیشیل ایکسپریشن سے آپ کو لگے کہ یار میری ٹچ کرنے سے اس کو کیا ہوتا ہے، پین، تو آپ پیشنٹ کو بتاتے رہے کہ آپ کو کہیں پہ درد محسوس تو نہیں ہو رہا. کلیئر ہے؟ تو وہ بتانا چاہے گا لیکن شاید وہ ڈر کی وجہ سے نہیں بتائے، تو ہم نے پیشنٹ کو بتانا ہے. یہ اچھے ڈاکٹر کی نشانی ہے. یہ نہیں کہ تم اپنا ایگزامینیشن کرتے رہو اوپر پیشنٹ جس پین سے گزر رہا ہے وہ ہمیں پتہ نہ چلے. تو وین ایور یو ٹچ دا پیشنٹ یو شوڈ آلویز لک دا فیس آف دا پیشنٹ. اس پہ کوئی اینشیس وغیرہ ہے کہ نہیں، اریٹیبلٹی ہے کہ نہیں. اگر اس کو پین ہوتا ہے تو ہم پھر اپنا معائنہ کیا کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اسٹاپ کر دیتے ہیں. پھر ہم نے ٹریکیل کیا کر دیا ہے، ڈیویشن چیک کیا ہے. اب اس کو ہم بتائیں گے کہ ہم اپنے آلے کو استعمال کر کے آپ کی جو معائنہ ہے اس کو دیکھتے. اوکے ٹھیک ہے، دیکھ اسٹیٹوسکوپ رکھ لیتے ہیں. جو تائرائڈ بروئی ہے نا، تائرائڈ بروئی از اے سائن آف ہائپر ڈائنامک سرکولیشن. ہائپر ڈائنامک سے مراد یہ ہے کہ جو ہائپر تائرائڈزم پیشنٹ ہوتی ہے اس میں بلڈ فلو کیا ہوتی ہے، تیز. ہائپر ڈائنامک انکریز ہوتی ہے تو ود ہائی پریشر جو کیروٹڈ آرٹری ہے اس کے اندر پریشر کیا ہو جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کے اندر ہم وہ ایب نارمل بروئی چیک کرتے ہیں. تو پیشنٹ کو کہے کہ آپ ریلیکس کریں، اپنی نیک مسل کو ریلیکس کریں اور تھوڑا سا آپ بائیں کی طرف دیکھیں. یہ بائیں کی طرف دیکھے گا، یہ جو ایریا ہے آپ کو ایکسپوز ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں، اسٹیٹوسکوپ. اب دیکھ آپ لوگوں نے تو صرف اس کو دکھانا ہے. اسٹیٹوسکوپ اس طرح نہ پکڑے کبھی ایگزام میں، اس طرح پکڑو گے نا اس طرح تو فیل ہو جاؤ گے. اسٹیٹوسکوپ پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اسٹیٹوسکوپ کو ایسے پکڑنا ہے، ان دونوں انگلیوں میں اتنا ہلکا پکڑنا ہے کہ پیشنٹ پہ اس کا ویٹ ہی فیل نہ ہو جائے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ اگر آپ پورا اسٹیٹوسکوپ اس طرح پکڑیں گے، اس طرح پیشنٹ کو مطلب یہ کہ آپ اس کے ساتھ تیزی سے ٹچ کر سکتے ہیں، پیشنٹ کو مطلب مسئلہ اریٹیبلٹی ہو سکتی ہے. تو دیکھیں ایک جو انڈیکس فنگر ہے اور مڈل فنگر، اس میں آپ نے اسٹیٹوسکوپ کو ہولڈ کرنا ہے. تو یہ 3 فنگر بالکل خالی ہو گئے کہ نہیں؟ جتنا اسٹیٹوسکوپ آپ باری میتھڈ سے مطلب ہولڈ کریں گے اتنا پیشنٹ کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو آپ پیشنٹ کو اس سائڈ پہ دیکھے گا اور آپ سنو گے. آپ کیا کرو گے، پیشنٹ کو اب یہاں پہ ایک چیز ہے، اگر آپ نے ایک چیز کرنی ہے اسٹیٹوسکوپ کے اندر یہ آن آف ہے کہ نہیں، آپ ایسا کرے سر اگر کہے کہ ایگزامن دا پیشنٹ، آپ نے اسٹیٹوسکوپ ڈال دیا. اب دیکھیں چاہے اسٹیٹوسکوپ کام کرتا ہے نہیں کرتا، یہ تو ایگزامنر کو نہیں پتا ہوتا، لیکن آپ نے تو ایگزامنر کو بتانا ہے کہ آئی نو. آپ تھوڑا سا چیک کریں. اگر وہ اس طرح کرے، اب دیکھیں اس کا مطلب ایگزامنر کہے گا کہ اس نے آن کیا، یہ پروسیجر جانتا ہے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ یہ اسٹیپ نہ مس کریں. ایسا نہیں کہ ایگزام پتہ ہے یہ کیوں میں بتا رہا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا ہمارے لوگوں میں، اس کے پاس اپنا اسٹیٹوسکوپ تھا، ایگزامنر نے اپنا اسٹیٹوسکوپ بھی رکھا ہوتا ہے، ایگزامنر نے وہ بند کیا ہوتا ہے اور آپ کو پکڑاتے کہ میرے والے سے چیک کرے، میرے والے سے چیک کرے، اور آپ نے اگر ڈائریکٹ رکھ دیا وہ تو بند ہے، وہ کہے کہ کیا کر رہے ہو. کلیئر ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے دس از دا وے. یہ آپ کو چیزیں سیکھنی چاہیے. یہ تو نہیں بس اسٹیٹوسکوپ پہ رکھ لے، نہیں، اسٹیٹوسکوپ آپ کے پاس ہے، اسٹیٹوسکوپ آپ نے ایگزامنر سے لیا ہے، یہ اپنا ہے، ایئر پیسز ڈال دیے، اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹیپ کرے. یار اس کی ساؤنڈ ڈل ہے یا شارپ ہے، ڈل ہے تو یہ آف ہے. اس کو جتنا بھی اس طرح کرے نا، کانوں کو کچھ نہیں، اس پہ تھوڑا سا کرے تو ایئر ڈرم وائبریٹ کر دیتا ہے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے اس کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آن کرنا ہے. یہ آن کر دیا آپ نے، پھر آپ نے اس طرح پکڑنا ہے انڈیکس اور مڈل فنگر کے درمیان. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے کیا، پیشنٹ کو کہے کہ آپ دائیں کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے، بائیں کی طرف، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اسٹیٹوسکوپ رکھتے ہیں، یہ کیروٹڈ آرٹری کے اندر بروئی چیک کیا جاتا ہے. کس آرٹری میں؟ کیروٹڈ آرٹری. اب یہاں پہ ہم کیروٹڈ آرٹری پہ یہ اسٹیٹوسکوپ رکھتے ہیں، پیشنٹ کو کمانڈ دیتے ہیں کہ ڈیپلی انسپائر. کیا کرے؟ ڈیپلی انسپائر، مطلب ڈیپ سانس لے لے اور ہولڈ کرے. کیا کرے؟ ہولڈ کرے. کیونکہ جو بروئی ہے تائرائڈ بروئی،
یہ ڈیپ انسپائریشن کو ہولڈ کرنے پہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں، یہ بھی MCQs آتا ہے۔ تائرائڈ بروئی اگر پیشنٹ نارمل سانس لیتا رہے، نارمل سسٹالک ڈائسٹالک ہوتی رہے، اس میں ہمیں فیلو نہیں ہوتی۔ یو شوڈ ہرٹ تائرائڈ بروئی when a patient inspire very very deeply and hold it۔ کلیئر ہے؟ تو دیکھیں آپ لمبی سانس لے اور روک لے، پھر لمبی سانس لے اور روک لے 2 دفعہ۔ جو بروئی آپ نے پہلی سنی ہے تو اس دوبارہ بھی سنیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے مسٹیکن کوئی اور چیز گٹ جاؤ۔ if you heard 2 times بروئی، اس کا مطلب اس کی تائرائڈ کی بروئی پازیٹیو ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں کہ سر میں نے کر دیا، whenever there is pair there should be compare۔ تو یہ پھر کیروٹ آرٹری 2 ہے کہ 1 ہے؟ 2، تو پھر آپ دوسرے سائڈ پہ جائیں اور اس کو اس سائڈ پہ دیکھیں، اور پھر سیم پروسیجر اس سائڈ پہ رکھنا ہے اور اس کو کہ سانس لے اور اس کو کیا کریں؟ ہولڈ کریں۔ کلیئر ہے؟ تو دس از واٹ یو شوڈ لک فار تائرائڈ بروئی۔ کلیئر ہے؟ پھر اپنا اسٹیٹوسکوپ رکھ لے اور ایسا کرے، جا کر ہاتھ پھر کیا کرے؟ سینیٹائز کرے، ختم کرے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ کلیئر ہے؟ تو پھر آپ آؤ گے، سر ٹوڈے مائی سیلف ڈاکٹر علی ایگزامن دا پیشنٹ نیم فار ایگزامپل ماسم ایج 32 ایئر اولڈ presented with unilateral left sided thyroid lump۔ جو لمپ آپ کو نظر آیا ہے جس سائڈ کی، وہ اپنے ڈسکرپشن میں بتانی ہے۔ لیفٹ سائڈڈ thyroid lump on my inspection the patient looks stable, not anxious, not irritable, and on seeing the hand there is no prominent fine tremor, there is no coarse hand, and the patient looks stable, and there is no scar, no tracheostomy scar, no thyroidectomy scar۔ یہ ساری چیزیں بتا دی۔ on my palpation few lymph nodes were palpable which are non tender, hard and fixed۔ یہ 3 چیز یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ لوگوں نے اپنے آپ سے ہی بتانا ہے، یہ نہیں ہے ضروری کہ پیشنٹ میں جو ان لوگوں نے آپ سے صرف طریقہ سیکھنا ہے کہ کل کو آپ پیشنٹ کے ساتھ کریں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں۔ یہ جو ڈسکرپشن ہے نا، یہ آپ لوگوں نے تھوڑا بہت اس لیے بتانا ہے کہ سر کو تو پتہ چلے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ کلیئر ہے کہ نہیں؟ اگر پیشنٹ میں لمف نوڈ انوالوڈ نہ ہو، لیکن آپ نے کہا کہ اس میں لیمفیڈینوپیتھی ہے، پھر بھی پاس ہو، کیونکہ ایٹ لیسٹ یو نو کہ تائرائڈ کے ساتھ لمف نوڈ پالپیٹ کرنا چاہیے۔ کل کو اسپتال میں آپ 10 سال پریکٹس کریں، 15 سال پریکٹس کریں، اس کے بعد ہم ماسٹر بنتے کہ لمف نوڈ کیا ہے، اس کی پالپیشن کیا ہے۔ اس طرح ڈائریکٹ کسی کو نہیں پتہ چلتا، لیکن ہمیں جو پروسیجر کی طریقہ کار ہے، ایک میتھڈولوجی ہے، اس کو تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں میں اب ایسا کرتا ہوں، اس پیشنٹ کے پاس آتا ہوں اور اس سے میں تائرائڈ لمپ کی ایگزامینیشن کرواتا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے صرف میری طرف سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میری طرف دیکھیں کہ اس کے ساتھ میں کون کون سی اسٹیپ کروا رہا ہوں، اور اس کو آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں سے اس لیے اسٹارٹ کرتا ہوں، آپ لوگ تو سامنے بیٹھے ہوں گے آن لائن والوں کو، تاکہ کیمرے میں نظر آ جائے۔ کلیئر ہے؟ تو آپ لوگوں نے بالکل سائڈ سے نہیں، سامنے سے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ فرنٹ سے آنا ہے۔ اوکے جی، اب دیکھیں میں اسٹارٹ کرتا ہوں۔ مجھے ایگزامینر نے بولا ہے، فار ایگزامپل ایگزامینر سے ایگزامن دا پیشنٹ پریزنٹڈ وتھ تائرائڈ لمپ، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے؟ اب میں اسٹیپ 3 کا اسٹوڈنٹ ہوں، اسٹیپ 2 کا، اور میں چلا گیا۔ اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میں کہوں گا اوکے سر تھینک یو۔ میں جا کے سب سے پہلے ہاتھ کو کیا کروں گا؟ سینیٹائز۔ دس از دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور ہر اسٹیشن کی روم میں سینیٹائزر رکھا ہوتا ہے۔ ابھی تو کووڈ کا ٹائم ہے نا، پہلے تو کووڈ تھی نہیں، پھر بھی سینیٹائزر موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سینیٹائزر نہ بھولنا نہیں چاہیے۔ سینیٹائزر سے آپ نے ہاتھ کو سینیٹائز کیا، پیشنٹ کے پاس آ گئے فرنٹ سے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر صادق ہے، مجھے آج پروفیسر صاحب نے آپ کی گلے کی سوزش کا معائنہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے۔ جی، آپ کا نام؟ علی۔ علی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ 35 سال۔ جی علی صاحب، اس معائنے کے دوران میں آپ کو گلے کی دیکھ کے معائنہ کروں گا، ہاتھ لگا کے معائنہ کروں گا، اور کچھ طبی آلات کا استعمال کر کے بھی معائنہ کروں گا، اور میں بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہو نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ علی صاحب۔ میں اپنا معائنہ شروع کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس معائنے کو اور مزید بہتر بنانے کے لیے مجھے آپ کی شرٹ کے 1-2 بٹن کھولنے پڑیں گے، تو آپ اپنی بٹن خود کھول سکتے ہیں یا میں کھولوں؟ اوکے، بہت شکریہ، ٹھیک ہے، بس صحیح ہے۔ اوکے، اب علی صاحب، اب میں اپنا معائنہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آپ تھوڑا چھت کی طرف دیکھیں، بہت شکریہ، دائیں کی طرف دیکھیں، بائیں کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ علی صاحب اپنی ہاتھوں کو ایسے کریں،
بہت شکریہ. اب ایسے کریں. بہت شکریہ. آپ آگے کی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے, شکریہ. آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ ٹھیک, بہت شکریہ. علی صاحب, آپ اس سے ایک گھونٹ پانی پیے اور آپ نے پانی تب تک نہیں سوالو کرنا جب تک میں نہ کہوں. اس کو منہ میں ہولڈ کرے. ٹھیک ہے, لے لے, ہولڈ کرے جی, پیے. بہت شکریہ. اوکے علی صاحب, اب اس معائنہ کو مزید بہتر بنانے کے لیے میں ابھی ہاتھ لگا کے معائنہ کروں گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کہیں پہ درد ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ درد تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ اوکے, بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ابھی میں کچھ آلات کا استعمال کر کے آپ کا معائنہ کروں گا تاکہ آپ کی معائنہ کا صحیح تشخیص ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ اس سائڈ پہ دیکھیں. لمبی سانس لے, روک لے, چھوڑے. لمبی سانس لے, ہولڈ کرے, چھوڑے. بہت شکریہ. اس سائڈ پہ تھوڑا بس. لمبی سانس لے, ہولڈ کرے, چھوڑ دے. لمبی سانس لے, ہولڈ کرے, چھوڑ دے. بہت شکریہ. میں اپنا معائنہ کمپلیٹ کر چکا ہوں. آپ اپنی بٹن خود بند کریں گے یا میں بند کروں؟ بہت شکریہ آپ کی تعاون کا, بہت شکریہ. دس از کالڈ تھائرائڈ لمپ ایگزامینیشن. کلیئر ہے کہ نہیں؟ اگر آپ لوگوں کی پریکٹس آ جائے نا, یہ 3 سے 4 منٹ کا گیم ہے بس. کلیئر ہے؟ 4 منٹ آپ لوگوں کو اسٹیشن میں 10 منٹ ملتے ہیں اور 10 میں سے آہستہ آہستہ معائنہ کرے. ایسا نہیں کہ 2 منٹ میں ختم کرے اور 8 منٹ پھر واہ چلتا ہے. ہاں نا, یہ چیز بھی ذہن میں یاد رکھے. زیادہ ایکسائٹ بھی نہ ہو کہ بس میں نے جلدی کرنا ہے. زیادہ جلدی کرنے سے نقصانات کیا ہے؟ ایک تو آپ جلدی ختم کرو گے تو پھر واہ واہ جو ہماری بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ. نمبر 2, جلدی ختم کرنے سے آپ سٹیپ سکپ کر سکتے ہیں. جلدی جلدی کرو گے تو سٹیپ سکپ ہو جائے گا, پھر آپ کو کہو یار وہ تو میں بھول گیا تھا. اپنی طریقے سے ایک ذہن کے مطابق یونیفارم میتھڈولوجی کے ذریعے بس جائے اور پیشنٹ کے پاس آرام آرام سے کرے. پھر سر آپ سے 2-3 باتیں پوچھے گا اور آپ نے آنسر کرنا ہے, آپ پاس ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں, میں نے جب پالپیشن کی تھی یا پالپیشن کر رہا تھا, میں اس کی فیس کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ نے پیشنٹ کی ایریٹیبلٹی دیکھنا ہے, اس کی پین کو دیکھنا ہے کہ آیا when I touch the patient is anxious or not, یا پیشنٹ کو کوئی پین تو نہیں ہو رہا کافی. کلیئر ہے؟ دوسری بات, ہم نے پیشنٹ سے جناب یہ کرنا ہے کہ اس کو بتانا ہے کہ آپ کو پین تو نہیں ہو رہا. پیشنٹ کو آپ نے بیزی رکھنا ہے اپنے پاس. اگر آپ میں کچھ کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو تو فار ایگزامپل پین نہیں ہو رہا, درد نہیں ہو رہا, پیشنٹ بیزی رہے گا ہمارے ساتھ تو کوپریٹ کرے گا. آپ پیشنٹ کو بیزی نہیں رکھیں گے, وہ کوپریٹ نہیں کرے گا. کلیئر ہے؟ تو یہ مین پوائنٹ ہے. انسپیکشن میں آپ لوگوں نے تھروٹ دیکھنی ہے دونوں سائڈ کی, پھر آئیز دیکھنی ہے, پھر اس کے بعد ہینڈ دیکھنی ہے. بس یہ ذہن میں موٹی موٹی چیزیں یاد رکھے. پالپیشن بیک سائڈ سے سٹارٹ کرنی ہے, لمف نوڈ کی دیکھنی ہے, اور اس کے ساتھ جو سویلنگ کے ساتھ پیشنٹ آئے ہیں اس لمپ کی ہم نے پالپیشن کرنی ہے. پھر آگے سامنے سے ہم کس کی کرتے ہیں؟ ٹریکیا کی. ٹھیک ہے, ٹریکیا کی. اور اس کے بعد اسکلٹیشن میں تھائرائڈ بروئی دیکھتے ہیں. ڈیپ انسپائریشن وین ہولڈ دا پیشنٹ وی ول ہارٹ دیٹ بروئی. کلیئر ہے؟ اور آخری بات یاد رکھنا ہے کہ 2 چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے تھائرائڈ لمپ کی ایگزامینیشن کے لیے, ایک گلاس آف واٹر اور ایک پیس آف پیپر. کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو گلاس آف واٹر اینڈ پیس آف پیپر, یہ 2 چیزیں اگر آپ لوگوں نے سر کو بتا دیے کہ سر مجھے یہ 2 چیزیں چاہیے آپ سے, وہ کہہ گئے بندہ پریپیئر کر کیا ہے. اگر آپ بیچ میں سے کوئی غلطی ملتی کر بھی لے لے وہ ہائڈ کر دیتا ہے.
لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ ٹیسٹ پرفارم نہیں کر سکتے. تو واٹ ایور یو لک فار تھائرائڈ لمپ یو شوڈ نو اباؤٹ 1 گلاس آف واٹر اینڈ پیس آف پیپر. یہ 2 چیزیں یاد رکھیں. جی ہر صاحب کوئی کوشچن؟ ہاں ایک اسٹیٹوسکوپ اسکلٹیشن, اسٹیٹوسکوپ کرنا, اس کے اوپر ہم نے تھائرائڈ بروئی, میں نے ذکر کیا نا تھائرائڈ بروئی, تو ہم نے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بس موٹی موٹی چیزیں اگر آپ لوگوں نے اسٹیپس میں پریکٹس بھی کی, آپ لوگوں کا 10 نمبر کا اسٹیشن نکل جائے گا. اگر ایگزامینیشن تھائرائڈ کا آئے تو پھر ایگزامینیشن چیسٹ سی وی ایس کا نہیں آتا, سی وی ایس چیسٹ کا جائے پھر اس کا نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ایک اسٹیشن ہوتا ہے, اس کو مینڈیٹری اسٹیشن آف دا سرجری کہتے ہیں, یہ سرجری کی مینڈیٹری اسٹیشن ہے. تو آپ لوگوں کو ہسٹری ٹیکنگ اور ایگزامن دا پیشنٹ, ان دونوں پہ اگر فوکس آ جائے آپ لوگوں کا 50-50 ایگزام کلیئر ہو گیا. کیونکہ جب ہم اسپتال میں کام کرتے تو ہم ان اوٹیز کی سامناؤں کو ہاتھ تب لگاتے ہیں جب ہمارے پاس پیشنٹ کی ڈائگنوز موجود ہو. کینسر ہے تو آپ ٹریٹمنٹ کریں گے, اپینڈیسائٹس ہے تو آپ اپینڈیکٹومی کرتے ہیں, کولیسسٹائٹس ہے, کولی لیتھیسس ہے تو آپ کولیسسٹیکٹومی کرتے ہیں. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے پیشنٹ کے ساتھ اسپتال میں جو انیشیل انٹریکشن ہے نا, وہ ہماری ہسٹری ہے اور فزیکل ایگزامینیشن ہے. یہ ہماری صحیح ہوگی تو ہم پیشنٹ کو پروسیڈ کر سکتے ہیں, تب جا کر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں یا ان کو او ٹی لے جائیں. کلیئر ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں آپ لوگوں کی بہتر ہوگی, ایگزامینر ول لو ٹو پاس اٹ. کلیئر ہے کہ نہیں؟ کا بس یہ ابھی آپ لوگ پریکٹس کریں. اور کوئی ہے بندہ جو پرفارم کرے میرے ہوتے ہوئے, یعنی ٹائم لے گا؟ دیکھ لے شاباش. ہاں میں آن لائن والا بند کر, تو شاباش صاحب مجھے کوئی پرفارم کرے, میں آتا ہوں. ابھی بند کریں.